الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جو بالیقین بقیہ تمام راتوں کے مقابل شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند و بالا ہے، اور یہ رات رفعت و عظمت والی رات کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار فرمایا ہے، اور اس رات کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادات کی ادائیگی کریں تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی غرض سے عبادات کی ادائیگی کرنا کہ جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، ریاکاری، بدنیتی، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور انسان اس شب میں عبادات کی ادائیگی کرے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور دیگر اعمال صالحہ اختیار کرے تو ایسے شخص کے سابقہ گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں کیوں عطا فرمائی گئی؟ شب قدر کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ روایت میں ذکر ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمر کے بارے میں بیان کیا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی کم عمری کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی کم عمری کی وجہ سے ان کے تو نیک اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے شب قدر کا تحفہ عنایت فرمایا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کرم ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فقط اس ایک رات میں عبادات کی ادائیگی کرے تو ان کا ثواب پچھلی امتوں کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر شب بیداری کا اہتمام کرتے ہوئے نماز، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس شب کی رحمت و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن محرومی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس شب کو تو پائے لیکن اس شب کی خیر و برکات سے محروم رہ جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس شب سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ آج ہم دنیاوی آسائش و انعامات کے حصول کی خاطر لاکھ جتن کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ بلکہ ساری زندگی ان مادی اشیاء کو حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ جو دائمی نہیں، جو فنا ہو جانے والی ہے، جن کا ملنا یقینی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ ان مادی اشیاء کے حصول میں گزار دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ زندگی وفا نہیں کر پاتی، پروانہ موت دہلیز پر آ جاتا ہے۔ اگر زندگی ساتھ دے بھی دے تو بھی یہ مادی اشیاء ہمارے ساتھ دائمی طور پر نہیں رہتی، بلکہ کبھی تو لاکھ کوشش کے باوجود ان کو حاصل کرنا ممکن بھی نہیں رہتا۔ تو دنیاوی جن نعمتوں کا ملنا یقینی نہیں، دائمی نہیں، ہم ان کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے برعکس جن انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن کی خبر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان میں کسی قسم کے تردد و تشکک کی، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن آج ہم ان انعامات کو پانے کے سلسلے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، ہم شب قدر جیسی عظیم نعمت کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب کی رحمت و برکات کی محرومی سے بچائے اور ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا ذکر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ شب قدر کی تاریخ کے بارے میں علماء اسلام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی سال، کسی بھی مہینے، کسی بھی تاریخ میں آتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر سال رمضان المبارک میں آتی ہے لیکن تاریخ مقرر نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں آتی ہے،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ لیکن اکثر علماء اسلام کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات یہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو اگرچہ اس کی تاریخ میں علماء اسلام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن چونکہ اکثر علماء اسلام نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر سے تعبیر فرمایا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ انسان ان آخری طاق راتوں میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں قیام کرے، عبادات کی ادائیگی کرے۔ لیکن اگر کوئی فقط 27ویں رمضان کو شب بیداری کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس رات کی رحمت و برکات سے ضرور نوازے گا۔